إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پچھلے سیشن کا ہم تھوڑا سا ایک ریویو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے لیے یہ تمہید بیٹھ جائے یا بن جائے کہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کیوں چوز کیا. جب سے ہم نے اس سیریز کو شروع کیا ہے تو ہم نے جیسے کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہم قرآن کا مطالعہ شروع کیا ہے تو اس میں ہم اب تک 2 وحی جو ہیں ان کا مطالعہ کر سکے ہیں. ایک تو پہلی وحی جو کہ تھی سورہ العلق کی پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم، اور دوسری وحی جو تھی وہ تھی یا ایہا المدثر، سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات ہم نے ان کو دیکھا تھا. تھوڑا سا ہم سورہ المدثر کی جو آیات تھی ان کو میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوڑی سی ان کی ریویژن کر لیں اور پھر ہم اپنے مین جو آج کا سیشن ہے اس کی طرف چلیں. یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ تھوڑی سی ریویژن ہو جاتی ہے تو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور پکی ہو جاتی ہے، اور جتنا ہم کر سکیں ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ مدثر وہ ہوتا ہے جو گھبراہٹ سے غفلت میں اور کمبل اوڑھ کر پروٹیکٹیو گیئر اوڑھ کر اپنے آپ کو ایک قسم سے ڈینائل تو نہیں آپ کہیں گے، غفلت میں دنیا سے یا مشکلات سے کاٹ کر چیزوں سے کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو پر حضرت جبریل کو دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس نام سے پکارا تھا کہ یا ایہا المدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اپنی غفلت سے نکلو. غفلت ان دا سینس کہ تم نہیں جانتے، یہ جو تمہاری کمفرٹیبل لائف ہے اس سے نکلو. تم نہیں جانتے آگے تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا پلان کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے نکلو اور کیا کرو، ڈراؤ. ڈرانا ہے سے مراد خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اس مشن کے لیے جو پرسنالٹی چاہیے یا جو کوالٹیز چاہیے ان کا ذکر فرمایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. آپ کی سوچ میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے اٹھک بیٹھک میں، آپ کے ہر چیز میں اللہ شوڈ بی دا بگیسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی لوگوں کو نظر آئے. آپ ہمیشہ اس بات کی شہادت دیتے رہیں کہ اللہ کمز فرسٹ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. یہ جو ہے اس پرسنالٹی کا کے بارے میں جو یہ خاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیورٹی از اے پارٹ آف یور مشن، یور فزیکل پیورٹی اینڈ دا پیورٹی آف مائنڈ اینڈ تھاٹ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور گریڈ سے بچو. اس کو اگر ہم اگلی آیت پہ بھی دیکھیں گے تو ایک جو خاکہ ہے میں اس کو تھوڑا سا سمیرلی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، پھر ہم اپنے مین سیشن کی طرف جائیں گے. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو انوٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ والی جو آیت ہے اس میں کریج کی بات ہو رہی ہے. اب ہم اس پرسنالٹی کی طرف آ جاتے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف پرسنالٹی یا وٹ کائنڈ آف کوالٹیز you must try to develop in yourself in order to start your mission of قم فانذر. ایک تو یہاں پر بات ہو رہی ہے courage کی، being connected with reality کی، اور آگاہی کی. اس پرسنالٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک حساب دینا ہے، ایک فائنل اینڈ ہے.
ایک تو پہلی یہ پرسنالٹی کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کریج ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، کہ فائنل اینڈ کیا ہے. اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یہاں پر اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریج کی ضرورت ہوتی ہے. آسان نہیں ہے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا، اور انشاءاللہ ہم آج جو آخری 15 منٹ میں جب ہم نے کہا تھا کہ ہم فلسطین اور اسرائیل سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، تو اس میں اس کے ایکسٹریم لیول پر ہم اس کو جا کے ڈسکس کریں گے کہ رب کو بڑا کرنا کا کیا مطلب ہے. لیکن اس میں یہاں پر جو ہوتی ہے اس پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ورلڈ ویو ہے یا نظریہ حقیقت ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کہاں ہے، یہ اور کہاں پر وہ اللہ کے بجائے کسی اور شے کو یا کسی اور طاغوت کو یا کسی اور بت کو ابھی پریفرنس دے رہا ہے. تو وہ اویئر ہوتا ہے، وہ پرسنالٹی بالکل اویئر ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتی ہے. پھر اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو پاکی جو ہے، پیورٹی آف باڈی، یہ پیورٹی آف مائنڈ اینڈ سول اینڈ تھاٹس، ایون کانوں میں جو آوازیں جاتی ہیں یا جو ہم اپنے منہ سے باتیں کرتے ہیں یا جن چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، ان میں ایک ایلیمنٹ آف پیورٹی ہوتا ہے اس شخصیت کا، کہ خاکے میں اس کو سمجھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب یہ تو آ گیا اس میں، اب آ گیا گریڈ. یہ ایک پرسنالٹی گریڈ ہی نہیں ہوتی. اس کو جو اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی لائلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ گریڈ سے نہیں، سوری، پیسے سے نہیں ہوتی یا امیڈیٹ فائدے سے نہیں ہوتی. اور ان کا ایموشنل سٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں. یہاں پر ان کا آ گیا، ان کا ایموشنل سٹیٹ آ گیا کہ وہ اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں. دس از دا پرسنالٹی that is first and foremost required in this mission, in the purpose of life. You must be aware, you must be awake, you must know the final stage. Objective kya hai? Uske baad you must hold Allah as the highest in everything that you do, and you must try to be pure in your body, in your mind, in your thoughts, in your actions, in the things you say. آپ کی انکلینیشن پاکی کی طرف ہونی چاہیے. اس کے بعد یو مسٹ ناٹ بی گریڈی اینڈ یو مسٹ ڈو صبر. یو مسٹ شو لائلٹی فار یور رب. یہ وہ پرسنالٹی کا خاکہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ is trying to put forth for us. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم اس کو شیئر کر لیں، اس کو سمجھ لیں before we continue, اینڈ تھوڑی سی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ہم آگے دیکھ لیں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پچھلی دفعہ جب میرا سیشن ختم ہوا تو مجھے somebody made me asked me about رب، کہ وہ رب کون ہے. تو پھر میں نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ پہلی 2 وحی میں اگر آپ دیکھیں، پہلی دو وحی نازل ہوئی تھی، اس میں سوری میں اس کو پہلے کر لیتی ہوں انوٹیشنز کو ختم. تھینک یو. اوکے. سو جو پہلی 2 وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ تک پہنچائی تھی، اس میں پہلی میں اقرا بسم ربک الذی خلق اور اقرا وربک الاکرم، اور دوسری وحی میں بھی 2 دفعہ رب کا لفظ آ چکا ہے. In the first 2 times that Allah subhanahu wa ta'ala sent his word to Muhammad sallallahu alayhi wasallam، اور جو ایونچولی آف کورس میسج ہم تک جا رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں رب کا. لیکن وہ رب ہے کون؟ اب ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے، انگلش میں پڑھا ہوا ہے لارڈ، اور اردو میں پڑھا ہوا ہے پالنے والا یا پرورش کرنے والا یا پروردگار. آج انشاءاللہ ہم اس کو فردر ایکسپلور کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں تو ہم رب کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگلے سیشن میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی ہے، وہ کیسی ہستی ہے وہ رب جس کے نام پہ ہم نے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنی ہے.
وہ کیسی ہستی ہے وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آپ اس کو ایک قسم سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کس لیول کی ہستی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آف کورس اس طرح تو لیول نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کی عظمت، ان کی گریٹنس کو سمجھیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے دل کی آواز پھر ایک اٹھتی ہے کہ میں اپنے اس رب کے لیے، تم کا یہ حق ہے کہ میں اس کے لیے کھڑے ہو کے لوگوں کو خبردار کروں. اس رب کا یہ حق ہے کہ میں اسی کے نام پہ علم حاصل کروں. اس رب کا حق ہے کہ اس کے لیے دل کٹے، جسم کٹے اور رزق کٹے، میں اس کے لیے کھڑا ہو کے صبر کروں. تو آج ہم اس رب سے انٹروڈیوس ہوں گے. تو رب کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جب قرآن سے اسکالرز نے رب کا نام کی ریسرچ کی تو اس میں 6 اشارات آتے ہیں. 6 things are included in the word رب which is المالک. ان کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے. السید، المربی، المرشد، القیم and المنعم. When we say that Allah is our Rabb, what we mean is He is our Malik. He is our As-Sayyid for us. He is Al-Murabbi for us. He is Al-Murshid for us. He is Al-Qayyim for us. And He is Al-Mun'im for us. انسان ان 6 چیزوں کو اپنے رب سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ المالک کا کیا مطلب ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از المالک، دیٹ مینس ہی از دا اونر. وہ مالک ہے. مالک کا المالک دی اونر. مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کائنات کی تمام چیزیں، کائنات کے تمام کانسیپٹس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے کوشش تو کی تھی کہ کوئی ایسی چیز سلائڈ ڈھونڈوں that will try to communicate this, but of course this is the best my limited self could find کہ دنیا کے تمام کلرز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اون کرتے ہیں. تمام ایموشنز کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Every molecule of this universe اللہ ان کا مالک ہے. Every angel, every jinn, every atom, every electron, every nucleus, every cell, every mitochondria, every computer, every car, every empire, every animal, every plant, every part of our body, Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute owner of that. So میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے صرف سوچنے کے لیے، تو ہم کس بات کی شو مارتے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the owner of everything, تو whatever he has given us is an امانت. وہ ایک امانت ہے، ایک امانہ ہے. تو پھر آج ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے، کیا میں اس امانت میں خیانت تو نہیں کر رہی؟ He is the absolute owner. لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا دنیاوی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ not only is he the owner, but he has complete authority on everything that he owns. دنیا میں کبھی کبھار ہم کچھ چیزیں اون کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی اون اے ہاؤس. ہم ایک گھر اون تو کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن ہمارا اس پہ کمپلیٹ اتھارٹی کبھی کبھار نہیں ہوتی. پاکستان اسلام آباد میں فار ایگزامپل CDA والے آپ کو بتاتے ہیں آپ 3 فلورز نہیں بنا سکتے. آپ گھر کے باہر آپ 3rd فلور اگر بنائیں گے ممٹی تو اس میں یہی کر سکتے ہیں. آپ گھر کے پار اتنا کار پارکنگ کریں گے، آپ اتنے میٹر، اتنے لیول کی پتہ نہیں اتنے واٹیج کی انٹرنیٹ بجلی کی کنیکشن لگائیں گے، گیس کی کنیکشن آپ ایسے ہی لگائیں گے. ہوتا گھر آپ کے نام پہ ہے لیکن آپ کی اس پہ کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہوتی. اس کائنات
کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور اس پر ان پر کمپلیٹ اتھارٹی ہے، کمپلیٹ مرضی اللہ کی ان پر چلتی ہے. And there is nobody, no one who can even question that authority. That is the second part of Rabb. Third. Third is Al-Murabbi, which is tarbiyat karne wala, the one who ensures growth and development. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پہلے ایک سیل سے پیدا کیا، 2 سیلز، پھر وہ ملے، پھر وہ ڈیوائڈ کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی، ایسے سیاق و سباق میں ایسے کیمیکلز یا ہارمونز یا ایکسٹرنل فیکٹرز ڈال دیے کہ ہم وہاں سے فزیکلی ڈیولپ ہو کر ایک علق بنے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق بنایا، پھر اس کے بعد اس کی آہستہ آہستہ کر کے لمبس بنی، سر، پیر، ہاتھ، منہ، آنکھیں، دل، آرگنز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو گروتھ بنا کرنا شروع کی. اس کی فزیکلی ہماری تربیت ہی ہو رہی ہے نا، گروتھ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم باہر نکلے تو ہمیں کوئی اور چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ ہم نے کیسے دودھ پینا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے. پھر ذرا بڑے ہوئے تو خود یہ چیزیں آہستہ آہستہ کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ہمیں پھر جب بڑے ہوئے، بلاغت کے تھرو جا رہے تھے، تو پھر اللہ کے بارے میں سمجھنا آنا شروع کر دیا. پھر اور بڑے ہوتے گئے تو قرآن کا سمجھنا آنا شروع کیا. اور ہم لوگ الحمدللہ جو یہاں موجود ہیں، یہ اللہ کی اس چیز کو کی رحمت کے تحت موجود ہیں کہ وہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں اپنے قرآن سے جوڑا ہے. یہ ہوتا ہے المربی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مالک بھی ہیں، اس کا وہ چیز ان کے کنٹرول میں بھی ہے، اور وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں ازل سے. تھرڈ چیز رب میں کیا آتی ہے؟ وہ ہے المرشد، the one who guides. المرشد، رشد is actually rationality، guidance، ہدایت، انڈرسٹینڈنگ، انٹیلیجنس آپ اس کو کہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا مالک ہے، ہمارے اوپر اس کا کمپلیٹ اختیار ہے، اور نہ صرف وہ ہماری تربیت کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. انشاءاللہ ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے آگے دیکھیں گے کہ ہاؤ ہی گائیڈز اس ان دا ڈائریکشن آف آور لائفز. القیم، جہاں پر مربی جو ہے وہ گروتھ سے ریلیٹڈ ہے، وہیں پر القیم ایگزسٹنس کو، وجود کو یقینی بنانے سے ریلیٹڈ ہے. ہی انشورز ایگزسٹنس. مطلب ایک خلیہ تو نہیں ہم کہیں گے، اس کو اس طرح سمجھیں، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے ہمارا، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے ہمارا، یہ ایسے نہیں کھڑا ہوا، یہ کانسٹنٹ ول آف اللہ کی وجہ سے قائم ہے. القیوم، اس کو کانسٹنٹلی ایوری مومنٹ، ایوری سیکنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم کیے ہوئے. سیکولرلی ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں کہ بانڈ ہوتے ہیں نیوکلیس الیکٹرانز کے اور مالیکیولز کے بانڈ ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں سالڈ، لکوڈ، گیس بنتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک ول ہے، یہ وہ ول ہے اس رب کی ہے، اس کا القیم کا جو اشارہ ہے رب میں، یہ وہ ول ہے جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں. ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں. اس میں وہ جو سیلز ہیں جو اس دھڑکن کو کاز کرتے ہیں، یا اس کی جن کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل دھڑکے، ان کے پیچھے اللہ کی کانسٹنٹ ول ہے کہ دھڑکتے رہو، دھڑکتے رہو، دھڑکتے رہو. اینڈ دا مومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائڈز دھڑکنا بند کر دو تو ون آف اس کین فال آف. اب یہ تو دل ذرا بڑا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے سیلز کی بات کر لیں
کتنی دفعہ ہوتا ہوگا ہمارے باڈی میں، میڈیکل میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیلز جو ہیں کینسر کی طرف جاتے ہیں. ہر روز انسان کی ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے سیلز جو ہیں وہ کینسر کی طرف جاتے ہیں، باڈی آ کے انہیں کنٹرول کر کے صاف کر دیتی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ آج تم اسے کنٹرول نہیں کرو گی، وہ کینسر کرو گے، وہ کینسر ہماری جسم میں پھیل جاتا ہے. یہ القیم ہے. ہماری آنکھ ہے، بچپن سے دیکھ رہی ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں لائٹ کو دیکھ رہی ہے، چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ یہ لے لیتے ہم دیکھنا بند کر دیتے. کتنی دفعہ ہم نے زندگی میں سانس لے لیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں. جس دن اللہ تعالیٰ حکم دے کہ سانس لینا بند کر دو، ہم بند کر دیں گے. ہم نہیں پتہ، ہم نہیں کر سکیں گے. اسی طرح یہ گھر کھڑے ہیں، یہ درخت کھڑے ہیں، یہ گاڑیاں اپنی جگہ کھڑی ہیں، یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ اے سی ہے، پورا یہ مٹیریل ورلڈ کا پورا یہ جو سسٹم ہے جس پہ ہمیں اتنا زوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ ول، اللہ کی مرضی، کانسٹنٹ اٹینشن کی وجہ سے کھڑا ہے. یہ وہ چیز ہے القیم. تو اگر ہم اس کو اپنے اس سے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے. ہی اونز اس. ہمارا سب کچھ اس کی کنٹرول میں ہے. وہ ہماری تربیت کر کے ہمیں ڈیولپ کرتا ہے، حالت کمال تک پہنچاتا ہے. نمبر 4، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ تم یہاں سے وہاں جاؤ، ادھر سے یہ کرو. 5، He makes sure every second of our lives کہ ہم زندہ رہیں، ہمارا سسٹم زندہ رہے تاکہ ہم زندگی کے مقصد کی طرف پہنچ سکیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی طرف کام نہیں کرتے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہم میں یہ چینج آئے گا. اور فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت دنیا جس میں ہمیں ڈال دیا ہے وہ ہے المنعم. دیٹ مینس وہ انعام کرتا ہے، وہ ہمیں گفٹس دیتا ہے. ایک چیز یہاں پہ ہم گفٹ سے ریلیٹڈ سوچ لیتے ہیں کہ کیا ہم جو گفٹ ہمیں ملتے ہیں کیا ہم انہیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ جب بھی ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں کیا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور اگر کسی کو کوئی گفٹ نہ ملے کیا اس کا حق ہے کہ وہ اپسیٹ ہو جائے کہ مجھے یہ گفٹ تو نے نہیں دیا؟ یہ گفٹ دینے والے کی اپنی گریٹنس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو گفٹ دیتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کانسٹنٹلی گفٹ دیتے رہتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو بائی دا وے وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایز گفٹس دیے؟ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. کیا یہ ایک انگوٹھا میرا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا یہ ناک؟ ہمیں جب کوئی گفٹ دیتا ہے ہم اس کی ویلیو پتا کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہاں کوئی پرائس ٹیگ ہمیں مل جائے، وہ کسی نے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں گفٹس دیے ان کی ویلیو دیکھ لیں. آپ صرف اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے نہ صرف ہمیں آنکھ کی انیٹمی دی ہے بلکہ اس آنکھ کو یہ شعور دے دیا ہے کہ جب تم خوبصورت رنگوں کو دیکھو گی تو تمہارے اندر ایک ٹیسٹ آف اپریسیشن آئے گا. ناک کو یہ گفٹ، ناک کا گفٹ، فزیکل ناک کا گفٹ تو دیے، لیکن جب تم خوبصورت خوشبوؤں کو سونگو گی تو تمہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پھول ہیں اور تم ان کو اپریشیٹ کر کے محظوظ ہوگی. جب تمہیں کھانا جلنے کی بو آئے گی تو تم اپنا فون واٹس ایپ چھوڑ کر کچن میں بھاگو گی اور چولہا آف کرو گی تاکہ تمہارا گھر نہ جل جائے. گفٹ ہے. جب تم خوبصورت آواز کو سنو گی، اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو یہ گفٹ دے دیا کہ اس کے بچے کی آواز جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اٹریکٹیو بنا دی، جس کی وجہ سے وہ اور اس سے محبت کرتی ہے. وہ بچے کی آواز کو پہچان کے اسے پتہ لگ جاتا ہے بچہ کیا چیز مانگ رہا ہے، کس ایکسپیرینس کے تھرو جا رہا ہے. تو اگر ہم اللہ ان تو
تحصوا نعمت اللہ نہیں، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم اس کا احسان نہیں کر سکتے. تو رب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ عربی میں اس کو سمجھیں، عربی میں لفظ ایکچولی رب ہوتا ہے، اونر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رب البیت، باپ کا رب، وہ اس کا رب، گھر کا رب، گھر کا مالک. رب العبد، کسی غلام کا مالک. عورت کے لیے ربۃ البیت، گھر کی عورت یا گھر کی اونر، جو ماں ہوتی ہے، یہ جو سینٹرل فیمیل فگر ہوتا ہے. تو ایکچولی رب کا مطلب ہوتا ہے اونر، لیکن اس اگر ان سارے 6 میننگز کو ہم کریں تو وہ اونر ہوتا ہے. لیکن اس اونرشپ کی کیا کوالٹیز یا اس میں کیا اشارات ہوتے ہیں کہ اس اونر کا اپنی اس چیز پہ جس کو وہ اون کرتا ہے کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے. وہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے، اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور اس کو انعام دیتا ہے. تو جب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ، اب رسول اللہ تو عربی جانتے تھے اور وہ یہ تو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. The first time he must have gotten this آیت کہ رب کا مطلب کیا ہے. وہ تو اس وقت تو رب کا لفظ یوز ہوتا تھا کہ کس ڈیپتھ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کریں. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھو اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا مالک ہے. پڑھو اس کے نام سے جو تمہارا مالک ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھو اس کے نام سے جس کا تمہارے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پڑھو اس کے نام سے جو تمہاری تربیت کرتا ہے. کنیکشن بن رہی ہے؟ اور اس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھو اس کے نام سے جو تمہیں رشد، گائیڈنس دیتا ہے، رشد کی طرف لے کے جاتا ہے. تو علم حاصل کرو، وہ کیونکہ تمہارا مالک ہے اور تمہیں کمپلیٹلی کنٹرول کرتا ہے، وہ تمہیں اس طرف گائیڈ کر کے لے جا سکتا ہے جہاں پر تم اپنے مقصد حیات کی طرف پہنچ سکو. اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. تو پڑھو ہی اپنے رب کے نام سے. وہ تم پر علم کے انعام کر دے گا، وہ تم پر ہدایت کے انعام کر دے گا. اور یہ وہ رب ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا، پوری کائنات قائم ہوئی بھی ہے. ایک ایک چیز کا مالک ہے. وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے ایسی ایسی جگہوں پر لگا دے گا کہ تم اپنے مقصد حیات کی طرف آسانی سے پہنچ سکو گے. پلیز اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ رب کو سمجھیں گے، آپ ورلڈ ویو یا نظریہ حقیقت کے ایک لیئر ڈیپر جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سیریز میں ہم بات کرتے ہیں نظریہ حیات، نظریہ حقیقت اور ورلڈ ویو یا پرپس آف لائف کی. رب کو سمجھیں گے تو آئی پرومس یو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ کی ورلڈ ویو کی انڈرسٹینڈنگ ایک لیول ڈیپر جائے گی. کیونکہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ الہ تو ہیں، ہی از گاڈ، لیکن ان کا آپ سے کنیکشن کی کیا نوعیت ہے؟ ہی از رب، and that means he owns me, I own nothing. He has complete control over me. Okay, if he has complete control over me, so then I can, and if he has complete control over everything, then I should not be afraid of anyone. He has, اگر ایک بیوی ہے، اس کا میاں اس پر ظلم کر رہا ہے، Allah has complete control over his heart. کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بندے کا دل چینج کر سکتے، کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اگین، اگر اللہ نے کسی کو بہت سارا مال دیا ہے، المالک ہے، السید ہے، وہ چاہے تو وہ سارا لے سکتا ہے، نہیں لیا ہوا. کیوں؟ کسی وجہ سے. لیکن ایک ریڑی والا ہے، وہ غریب ہے، اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی، رب جو ہے کمپلیٹلی کنٹرول کرتا ہے، انعام دیتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، گائیڈ کرتا ہے، مربی ہے. لیکن اس ریڑی والے کو نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ کسی وجہ سے نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ٹیسٹ ہے.
کسی کو ظالم بنا کے دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیے، کسی کو مظلوم بنا کے دوسرے کا ٹیسٹ بنا دیے، کسی کو مال و دولت بنا کے دوسرے کا ٹیسٹ بنا دیے، کسی کو ہدایت دے کے دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیے، کسی سے ہدایت لے کے اس دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، رب کا یہ مطلب ہے کہ رب ہمارے درمیان میں جو کنیکشنز بنتی ہیں، یہاں پر وہ رب اس طرح نظر آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں کہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ لوگ اب جب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جب لفظ رب آئے گا تو آپ اتنے ڈیپلی اس سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ اقرا وربک الاکرم، وہ رب کون ہے؟ جو مالک ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کا اس کو انعام دیتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، وہ سارا کیا چیز ہے؟ اکرم، سب سے زیادہ جنرس ہے۔ آج ہم کسی کو اگر یہ کہیں، تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اس کا مالک ہے، یہ ماسٹر ہے اس سلیو کا، ہمیں کیا پکچر آتی ہے دماغ میں؟ کوڑا لیا ہوا ہے اور اس سے کام لے رہا ہے۔ انسان فری رہنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ماسٹر، کوئی بھی آپ کا ماسٹر بنے تو آپ کو ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک چیز ڈال دی کہ ہمیں اس سے کراہت ہوتی ہے، لیکن پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا جو ماسٹر ہے، وہ اکرم ہے، سب سے زیادہ جنرس ہے۔ اور یہ وہی رب ہے جس کے نام پہ ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ماسٹر، اونر، complete controller of عالمین. And who is he? الرحمن الرحیم۔ مانگ کے تو دیکھو، صحیح چیز مانگ کے تو دیکھو، اس کی طرف آ کر تو دیکھو۔ ہم نے ہر ایک وہ چیز کو رب بنایا ہوا ہے اور ہم پھر اللہ سے رحم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ سے گائیڈنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہم نے ہر ایک چیز کو رب بنایا ہوا ہے اور ہم اللہ سے کو بڑا کیا ہوا ہے اور پھر ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اس رب کا مطلب ہے، اس رب کو بڑا کرو اور اس رب کے لیے صبر کرو جو یہ کرتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس کو، اور وہ جو منعم ہے، جو انعام دیتا ہے، اس کو ہم سے ہمارے تھینک یو، ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جنروسٹی سے دیتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کا پہلی دو وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا انٹروڈکشن کر دیا۔ آج جب آپ نماز میں پڑھیں گی، سجدے میں جائیں گی یا رکوع میں جائیں گی، سبحان ربی العظیم، اس کو محسوس تو کر کے دیکھیں۔ سبحان ربی العالی، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے نماز میں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ یا جب آپ کھڑی ہوتی ہیں سورہ الفاتحہ میں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ وہ رب ہے جس سے پھر آپ ہدایت مانگ رہی ہوں گے۔ اس کو محسوس کریں اور پھر ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فائنل ہم اس بات پر آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس بات کی ضرور ڈسکشن کریں گے کہ ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں گے کہ رب کے ساتھ، المالک کے ساتھ زندہ رہنا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔ اس کو ہم ڈیپر جائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگا۔ پلیز مجھے زوم پہ بتا دیں، اگر یہ ٹیکنیکل ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیا کریں، میں تھوڑا سا اس کو ان ٹیکنیکلیفائی کر دوں گی۔ تو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ایک اور پریکٹیکل چیز میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اب آپ نوٹس کریں کہ ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی دعائیں رب کے نام سے سکھائیں۔ فار ایگزامپل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے مالک، ہمیں کنٹرول کرنے والے، ہماری تربیت کرنے والے، ہمیں قائم کرنے والے، ہمیں ہدایت دینے والے، ہم پہ انعام کرنے والے، ہمیں اس دنیا میں حسنہ دے
اور آخرت میں حسنہ دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب کے آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا. اب انشاءاللہ آپ اس لفظ کو، اس کو محسوس کر پائیں گے جب آپ بولیں گے نا، رب، اے رب، ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، ہم غلط کر لیں، تو ہم پر کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہے، تو ہمارا سید ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں گائیڈ کرنے والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اپنے رب کو محسوس کر کے دیکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پچھلی دفعہ کسی نے، وہ آئی تھنک آج بھی ہمارے ساتھ سیشن میں ہے، میرے ساتھ ایک یہ چیز شیئر کی تھی ہمارے کوشچن آنسر سیشن میں، کہ انہوں نے گریجویٹ جو کیا تھا، جو انہوں نے کالج سے پڑھا تھا، وہ کیمسٹری پڑھا تھا، لیکن جو انہیں جاب ملی تھی تو وہ بایولوجی کے فیلڈ میں ملی تھی. اور وہ یہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھیں کہ پہلے تو وہ ناراض تھی، اداس بھی تھی. آئی ہوپ آئی ریمبر کریکٹلی کہ میں نے تو کیمسٹری میں کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بایولوجی کی طرف مجھے اس میں کام مل رہا ہے، اس میں جاب کر پا رہی ہوں. لیکن پھر انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یہ بات عیاں کر واضح کر دی، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جتنی وہ بایولوجی بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے پڑھ رہی تھی، اتنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت سے کنیکٹ ہو رہی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جا رہی تھی. اس بات کو سمجھیں. یہ جو دعا ہے، ربی زدنی علما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مالک ہیں، اللہ ان کی زندگی کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کیا اور پل کر کے وہاں لے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اب تک قائم کیا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بایولوجی کا انعام کیا. ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ انعام تھا؟ کہ جو چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جائے وہ انعام ہے، اور جو اللہ سے دور لے جائے وہ عذاب ہے. یہ زندگی ہے، رب کے تحت زندگی گزارنا. تو جب ہم ہر سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ دعا مانگے، ربی زدنی علما، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا رب، وہ علم جو تیرے قریب کر دے، میرے مالک، میرے سید، میرے مربی، میرے مرشد، میرے قیم اور میرے منعم، وہ علم دے جو تیرے قریب کر دے، جو نظریہ حقیقت ٹھیک کر دے اور اپنے مقصد حیات پر گامزن کر دے. Anything else is not علم. I hope I'm able to explain myself this to you. And میں اس بار یہ پریپیئر کر کے ان کا سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے pulled her to her. That's رب for you. جزاک اللہ خیر.